اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 38 کل بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو، پرندوں کو، ساری مخلوقات کو جمع کریں گے اور اس کا حساب کتاب لیں گے، اور یہ جتنی بھی مخلوقات ہے، آسمانوں میں اڑنے والے پرندے ہوں یا زمین میں رہنے والے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ شریعت نے ہر چیز کے کچھ حقوق بیان کیے ہیں۔ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، بہن کا حق ہے، عزیز و اقارب کا حق ہے، رشتہ دار کا حق ہے، سب کے حقوق شریعت نے متعین کیے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے حقوق بھی شریعت نے متعین کیے۔ باضابطہ علماء نے جانوروں کے حقوق کے تعلق سے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جانوروں کا ایسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ اس کے حقوق کو بھی شریعت نے متعین کیا۔ مثال کے طور پر کوئی جانور پالتا ہے، گھر کے اندر مرغی پالتا ہے، بلی پالتا ہے، بکری پالتا ہے، گائے، بھینس یا اور کوئی جانور پالتا ہے، تو اس کے کھانے کا، پینے کا، چارے کا، پانی کا، سب کا انتظام کرنا اس کے پالنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس کے کھانے پینے میں کوتاہی کی گئی اور اس کے چارے میں کوتاہی کی گئی اور اس کو بھوکا رکھا گیا، تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کا حال بیان کیا، دو عورتوں کا حال بیان کیا۔ ایک تو وہ عورت جو بالکل فاحشہ تھی، اس نے کوئی نیکی وغیرہ نہیں کی تھی، لیکن ایک مرتبہ وہ کنویں پر پہنچی تو دیکھا کہ بازو میں کتا بیچارہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، پریشان ہے۔ اب اس عورت نے سوچا کہ اس کتے کو پانی میں کس طریقے سے پلاؤں، حالانکہ وہ عورت بدکار ہے، فاحشہ ہے۔ تو اس نے سوچا کہ ہمارے پاس اوڑھنی ہے، پیروں میں موزہ ہے، چمڑے کا موزہ۔ اس نے موزے کو نکالا اور اوڑھنی نکال کر کے اس کو باندھا، اور باندھ کر کے کنویں میں ڈالا، ڈال کر کے اس سے پانی نکالا، اور پانی نکال کر کے کتے کے منہ میں ڈالا۔ وہ کتا جو تھوڑی دیر پہلے سسک رہا تھا، پیاس کے مارے تڑپ رہا تھا اور مٹی میں منہ مار رہا تھا، جب اس نے پانی ڈالا تو اس پانی کے پینے کے بعد وہ کتا بالکل سکون محسوس کرنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اس کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے ڈالا۔ اندازہ لگائیے کہ وہ عورت تو بالکل غلط عورت تھی، لیکن ایک جانور جو پالنا بھی ممنوع ہے، جس کا گھر میں رکھنا بھی ممنوع ہے، لیکن ایک عورت کے اوپر رحم کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر داخل کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری عورت کا حال بیان کیا کہ ایک عورت تھی، نیک تھی، پارسا تھی، نماز روزے کی پابند تھی۔ اس نے گھر کے اندر بلی پالی، بلی کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کرتی تھی، وہ اس نے باندھ کر کے بلی کو رکھ دیا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کھانے پینے کا بندوبست اگر نہ کرتی تو بلی کو آزاد کر دیتی، تاکہ وہ جا کر کے کہیں اپنا چارہ وغیرہ تلاش کرتی، کھاتی پیتی۔ لیکن اس نیک عورت نے جو نماز روزے کی پابند تھی، اس نے بلی کو باندھ کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بلی کو، اس عورت کو میں نے دوزخ کے اندر دیکھا ہے۔ اندازہ لگا کہ نیک عورت بلی کو پر رحم نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے اندر ڈالا۔ یہ الگ بات ہے کہ دوزخ سے اس کو نکال کر کے پھر جنت میں اللہ ڈالیں گے، لیکن بلی پر رحم نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے اندر تو ڈالا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے بلی پالی اور وہ بلی گھر کے اندر پریشان کر رہی، ستا رہی، گھر کے اندر بے چینی پیدا کر رہی ہے یا سامان وغیرہ کو نقصان پہنچا رہی، تو اس بلی کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مارنے کی اجازت دی ہے، ستانے کی اجازت نہیں، مارنے کی اجازت دی ہے۔ اگر وہ نقصان کر رہی ہے تو اس کو مارنے کی اجازت ہے، ستانے کی اجازت نہیں۔ مار دینا الگ ہے، ستانا الگ ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر جانوروں کو حقوق بھی متعین کیے۔ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی آئی اور اونٹنی نے آ کر کے اپنے مالک کی شکایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، جانوروں کی زبان بھی آپ سمجھتے تھے۔ تو اونٹنی نے آ کر کے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، محنت مجھ سے زیادہ کراتا ہے، لیکن میرے کھانے پینے کا بندوبست ٹھیک سے نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور بلا کر کے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہاری شکایت کیوں اونٹنی کر رہی ہے کہ تم ان سے محنت زیادہ لیتے ہو لیکن اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے میں تم کوتاہی کرتے ہو؟ تو اس نے اقرار کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے کھانے پینے کے انتظام میں کوتاہی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکید کی کہ تم اس سے کام لیتے ہو تو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، کھانے کا انتظام کرو، پانی کا انتظام کرو۔ ایک ہرنی جس کو ایک آدمی نے شکار کر لیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی نے میرا شکار کر لیا ہے اور اس نے مجھ کو گرفتار کر لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شکاری سے مجھ کو اجازت لے کر کے چھوڑ دیجیے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے آ جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا بھروسہ کہ تم اگر چلی گئی اور تم نہ آئی تو؟ اس نے وعدہ کیا، نہیں میں آؤں گی، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آؤں گی اور اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے آؤں گی، کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں میرے بچوں کی پرورش میری نگرانی ہے، میری ذمہ داری ہے۔ میں مر گئی یا مجھ کو ذبح کر دیا گیا تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، میں ذمہ داری سے بغدوش ہو جاؤں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری کو بلایا اور بلا کر کے ان سے کہا، دیکھو بھائی اس ہرنی کو تم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، یا اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے آئے گی۔ تو اس نے کہا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ہرنی گئی اور جا کر کے بچوں کو دودھ پلا کر کے پھر واپس آ گئی۔ دیکھیے وعدے کی پابند کیسی ہرنی تھی۔ تو جانوروں کے حقوق بھی شریعت نے متعین کیے ہیں۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا سبکتگین کا، آپ کو معلوم ہے یہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، محمود غزنوی کا باپ ہے یہ سبکتگین، اور یہ محمود غزنوی وہ ہے جس نے ہندوستان کے اندر 17 مرتبہ حملہ کیا، ہندوستان کے کفرستان پر 17 مرتبہ حملہ کیا اور ہر مرتبہ یہ کامیاب ہوا۔ ان کا باپ جو تھا سبکتگین تھا، ایک مرتبہ شکار کے لیے گیا تو ہرنی کے بچے کا انہوں نے شکار کیا۔ جب شکار کر کے اپنی سواری پر اس کو بٹھا کر کے لا رہا تھا تو پیچھے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ اس کی ماں بھی آ رہی ہے، گویا کہ زمان حال سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کو تو نے پکڑ لیا ہے، مجھ کو بھی تم پکڑ لو، میں بغیر بچوں کے زندہ نہیں رہ سکتی، تم نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا، مجھ کو بھی پکڑ لو، میں بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو محمود غزنوی سبکتگین نے جب دیکھا پلٹ کر کے اس کی ماں کے چہرے سے مایوسی اداسی نظر آ رہی تھی تو اس کو رحم آ گیا، اس نے جو ہے ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا۔ رات کو اس نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے سبکتگین تو نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا، اس کی برکت سے تمہارے خاندان میں اللہ حکومت کا سلسلہ جاری کرے گا، اس کی برکت سے تمہارے خاندان میں حکومت کا سلسلہ جاری کرے گا۔ چنانچہ اس کے خاندان محمود غزنوی جیسا بہت ہی مشہور پرہیزگار پارسا دیندار بادشاہ پیدا ہوا اور اس نے عرصے دراز تک حکومت کی۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں آپ کے سامنے یہ بات مکمل کرتا ہوں۔ یہ ترجمہ جس کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا وہ ترجمہ کیا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بڑی اہلیہ، ان کی 2 بیویاں تھیں، ان کی بڑی اہلیہ کہیں گئی اپنے خاندان میں اور حضرت تھانوی سے کہہ کر کے گئی کہ صبح جب اٹھنا تو مرغیوں کو کھلاڑے میں سے نکال دینا اور اس کے چارے کا اس کے پانی کا انتظام کرنا، چارے کا بھی انتظام کرنا، پانی کا انتظام کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتفاق سے بھول گئے، اہلیہ چلی گئی بیچاری، یہ بیچارے بھول گئے، ان کو یاد نہیں رہا، 10 بج گئے 11 بج گئے، یہ کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1000 کتابیں لکھی ہیں، ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، بہت مشہور کتاب بہشتی زیور ہے، ہر گھر کے اندر یہ کتاب پائی جاتی ہے، 1000 کتاب انہوں نے لکھی ہے۔
تو یہ صبح صبح کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے، تو جب لکھنے کے لیے بیٹھے اس کے دماغ میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی، بالکل دماغ میں ایک بات بھی نہیں آ رہی، یہ لکھنا چاہ رہے لکھ نہیں پا رہے ہیں، کوئی دماغ میں بات نہیں آ رہی۔ باتوں کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے جو مضامین آ رہے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مضامین کا سلسلہ روک دیتے، کتنا بھی پڑھ کر جاؤ، تیاری کر کے جاؤ، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا کہنا، کیا بولنا، کیا بیان کرنا، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے، جب لکھنے کے لیے بیٹھے تو اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا، کیا لکھوں سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ دماغ پر بہت زور ڈالا کہ کیا بات ہے، آخر آج مضامین کیوں رک گئے، دماغ کے اندر مضامین کیوں نہیں آ رہے۔ بہت غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ کے ایک مخلوق کو کھلارے کے اندر بند کر رکھا ہے، اس کے چارے کا پانی کا انتظام نہیں ہوا ہے۔ خیال آیا، فوراً اٹھے اور جا کر کے کھلارے سے مرغیوں کو نکالا، اور نکال کر کے اس کے کھانے کا پینے کا انتظام کیا، اور کھانے پینے کے انتظام کرنے کے بعد آ کر کے جب لکھنے کے لیے بیٹھے تو مضامین کا ورود شروع ہوا، یعنی مضامین لگے اور کتاب لکھنے لگے۔ ایک بے زبان جانور کے اوپر اس طریقے سے رحم نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو کھلارے سے نہ نکالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذہن سے مضامین کو نکال دیا۔ آج میں ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، بہت سارے بچوں کو دیکھا گیا، خنزیر کے بچوں کو پتھر مار مار کر کے اس کو مار دیتے بچے، بہت سارے بچوں کو دیکھا گیا، کتوں کے بچوں کو، سور کے بچوں کو، مرغیوں کو، بلیوں کو، بچے سڑک پر لاٹھی سے، ڈنڈے سے، پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیتے۔ دیکھیے یہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ ایک اگر کوئی موذی جانور ہو، مثال کے طور پر کتا ہے، بلی ہے، مارنا الگ ہے، لیکن اس کو اذیت پہنچانا یہ الگ ہے۔ اذیت پہنچانا جائز نہیں، مار دینا اگر نقصان پہنچائے، کتا جو ہے اگر نقصان پہنچا رہا، یا بلی نقصان پہنچا رہی، یا کوئی اور جانور نقصان پہنچا رہا، مارنا یہ الگ ہے، لیکن اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو اذیت پہنچانا یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی جانور پالتا ہے گھر کے اندر تو اس کی نگرانی کرنا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، کوئی مرغیاں پالتا ہے تو مرغیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، کوئی بلی پالتا ہے تو بلی کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ ہم الحمدللہ مرغی بھی پالتے ہیں اور بلیاں بھی پالتے ہیں، اور ہم بلیوں کو چاہتے بھی ہیں، اس کے کھانے کا پینے کا، اس کے ناز و نخرے بھی ہم سب گھر کے لوگ برداشت کرتے، اس کے لیے روزانہ گوشت لے کر کے جاتے، دودھ کا انتظام کرتے، اس کی نزاکت، اس کے نخرے بھی ہم برداشت کرتے۔ اگر کبھی پاخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا تو ہم اس کو دھو لیتے۔ تو جانوروں کو اگر پالنا ہو، جائز جانور، کتوں کا پالنا تو ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی جانوروں کو پالے تو جانوروں کی نگرانی کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، اس کے کھانے پینے کے انتظام کرنا، یہ اس کے پالنے والے کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں بعد میں آئی، کل تو میں نے یہ بیان کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ذہن کے اندر اور ڈالی تاکہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اور اگر اس کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے تو ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔